اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا کہ قتل کیوں کیا۔ 20 گھنٹوں میں قتل اس کا واضح ہو گیا اور قاتل کو گرفتار کر لیا۔ کتنے بڑے بڑے علماء قتل ہوئے ہیں، ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ کتنی بڑی بڑی شخصیات قتل ہوئی ہیں، ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ مرنا بھی تو ہے نا، اللہ کے آگے کھڑا بھی تو ہونا ہے۔ تو اب کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اب کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ خلاف آئین پاس کر کے اب سائن کر کے اب چلے گئے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دو ایشو ہیں اس وقت جو کہ ہمارے معاشرے کے ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ ایک تو ابھی بل پاس ہوا ہے 2018 سے پہلے شادی کوئی کرے گا تو گناہ ہے قانوناً، جرم ہے قانوناً، جیل ہوگی قانوناً۔ ایک تو یہ، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بالغ کا نکاح بھی کر سکتے ہیں، رخصتی بھی کر سکتے ہیں، نکاح تو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک مشہور شخصیت، مشہور ہستی، میرے دوست، بہترین دوست میرے محسن، وہ مفتی طارق منصور صاحب دامن برکاتہم، انہوں نے اعلان کر دیا ہے میڈیا میں کہ اپنے 16 سال کے بچے کی شادی کروں گا۔ اور چونکہ بحث بھی چل رہی ہے ابھی، یہ جو قانون پاس ہوا ہے 18 سال سے پہلے شادی جرم ہے، گناہ ہے، جیل ہوگی، ایک قانون پاس بھی ہو چکا ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب انہوں نے اس پر سائن کر دیے۔ اگرچہ اس کی تاریخ سندھ میں، صوبہ سندھ میں، چونکہ صوبہ سندھ پیپل پارٹی کے پاس ہے، تو پیپل پارٹی نے 2014 سے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے صوبائی سطح پر کہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کے اپوزٹ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پاکستان کے جتنے آئین ہیں اس میں بنیادی ڈھانچہ اور کردار ہے قرارداد مقاصد کا۔ قرارداد مقاصد کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ شریعت کے خلاف کوئی بل پاس نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو 1956 کا آئین وہ بھی شریعت کے مطابق تھا، 1962 کا آئین وہ بھی شریعت کے مطابق تھا، 1973 کا آئین جو ذوالفقار بھٹو خود خالق ہیں اس کے، اور اگرچہ پورا پاکستان شامل تھا سیاسی جانتے وہ بھی، لیکن پیپل پارٹی جو خالق ہے اس قانون کی 1973 کی، انہوں نے خلاف قانون، خلاف شریعت۔ اس وقت اس کو اٹھانا چاہیے ایشو عدالت میں، سپریم کورٹ میں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں۔ تو میں اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی درخواست کرتا ہوں، ان کے اراکین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور ہماری پارلیمنٹ جو موجود ہیں، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ملت اسلامیہ، اور اس کے علاوہ ہمارے اکابر جو موجود ہیں، ان کو بھی بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ بل کی مخالفت نہیں کریں، کینسل کروائیں۔ اس وقت اہم ایشو یہ شادی کا آ گیا، مفتی طارق منصور صاحب کا۔ تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، میں اپنے دوست کو، کہ ان حضرات کو بلائیں جو اس وقت بل چونکہ بحث میں ہے، تو ایم ولی خان صاحب انہوں نے بھرپور رد عمل دیا ہے اس کے خلاف۔ اس طرح کے لوگوں کو بلائیں، شادی کریں۔ اور خود پیپل پارٹی کے بہت سارے سینئر حضرات ہیں جو سمجھتے ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو شریعت کے خلاف ہے سمجھتے ہیں، ان کو بھی شادی پہ بلانا چاہیے۔ اسی طرح تمام مقابر پاکستان کے، وفاق کے، غیر وفاق کے اور بڑے بڑے مدارس کے، ان کو بلائیں۔ اور دوسرا ایشو، اس پر میں واپس آتا ہوں، دوسرا ایشو اس وقت قتل ہے۔ وہ ثنا یوسف بچی ہے، ٹک ٹاکر ہے، اسلام آباد میں رہتی تھی، اس کا قتل ہے، بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور عین اس لمحات میں جس وقت اپنی سالگرہ منا رہی تھی، چونکہ یہ 2 جون کو پیدا ہوئی تھی چترال میں 2007 میں، 16 سال کی ہوئی تھی، 17 سال میں چل رہی تھی بیچاری بچی۔ تو یہ توانا آواز تھی ان معاشرتی حقوق خواتین کے، عورتوں کے، تعلیمی حقوق، معاشرتی حقوق وغیرہ وغیرہ، اس پر توانا آواز تھی، اس پر وہ کام بھی کر رہی تھی۔ اگرچہ ہمارے شریعت کے مطابق ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قتل قتل ہے، قتل ہے۔ لا تقتلوا النفس حرم اللہ الا بالحق، اللہ کہتا ہے قتل نہ کرو۔ اور اسی طرح کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے، یعنی ایک انسانیت کا قتل بھی، ایک انسان کا قتل، ایک بچی کا قتل، ایک لڑکی کا قتل، ایک ٹک ٹاکر کا قتل، چاہے وہ فلم میں کام کرتی ہے، ٹک ٹاکر میں کام کرتی ہے، انسٹاگرام پہ چاہے وہ ناچتی ہے، کیا قتل جائز ہے؟ نہیں جائز، غلط ہوا ہے۔ تو خود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یقتل متعمدا فجزاؤ جہنم، کہ جہنم جزا ہے۔ اور قتل کرنے والا کون ہے؟ قزان ہے، عمر حیات نام کا، وہ بھی بچہ ہے، وہ بھی بچہ ہے جو گھنٹوں اس کی عشق میں گرفتار تھا، گھنٹوں آ کر انتظار کرتا تھا، اور کسی بہانے آ کر اس نے شام کو عین اسی دنوں میں جیسے وہ کر رہی ہے بیچاری،
اپنی خوشی منا رہی ہے سالگرہ کی، اس وقت اس نے قتل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کیا کرے، من قتل نفسا بغیر نفس، آگے اللہ نے کیا فرمایا، فکأنما، کہ یہ ایسی ہی ہے جیسے وہ قتل کس کو کرتے ہیں، قتل الناس، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جمیعہ، ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا کہ قتل کیوں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اللہ کے نزدیک ایسے جیسے پوری دنیا کو ختم کر دیا، پوری دنیا کو فنا کر دیا۔ تو چاہے وہ ٹک ٹاکر تھی، چاہے وہ جیسے تیسے کیسے تھی، لیکن قتل حرام ہے، قتل جائز نہیں ہے۔ وہ 17 سال کی بچی، اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ دیکھیں آگے خوشائن پہلو دیکھیں کہ جس نے لڑکے نے قتل کیا وہ اس کا کزن ہے، اس کو کاکا نام سے پکارا جاتا تھا، نام اس کا عمر حیات تھا، کاکا پکارتے تھے، اور فیصل آباد میں گرفتار ہوا ہے۔ 20 گھنٹوں میں ٹک ٹاک کر دیکھا، ہماری بچی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے، ہمارے معاشرے کی ہے، مسلمان عورت ہے، میرے نبی کی امتی ہے، میرے اللہ کی بندی ہے۔ 20 گھنٹوں میں قتل اس کا واضح ہو گیا اور قاتل کو گرفتار کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی پولیس، یہی ادارے، کتنے بڑے بڑے علماء قتل ہوئے ہیں، ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ کتنی بڑی بڑی شخصیات قتل ہوئی ہیں، ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں قتل ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء کا قتل ہو گیا ہے، بڑے بڑے ادیب قتل ہو گئے ہیں، بڑے بڑے فقیہ قتل ہو گئے ہیں، بڑے بڑے خطیب قتل ہو گئے، بے دردی سے بے رحمانہ قتل کیا ہے۔ اور بڑی بڑی پاکستان کی محسن، دیکھیں پاکستان کے لیے اپنی جائیداد وقف کرنے والے کون سے تھے کہ کچھ کروڑ تھا وہ وقف کر کے گئے طارق عزیز صاحب، اللہ اس کی جنت پر، اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے، غلط کوتاہیوں کو معاف فرمائے، پاکستان کے لیے وقف کر کے گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے اپنی ٹوٹل آمدنی اپنی کمپنی وقف کر کے گیا، کون؟ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی، میرے مادر علمی کے خزانچی تھے آخر وقت تک۔ ان کا قتل ان کے مطلب کے سامنے ہوا ہے کہ گاڑی سے اتر رہے تھے اور اپنی جہاں مطلب کرتے تھے، جہاں وہ حکمت کرتے، جہاں بیٹھتے تھے، وہی گیٹ پہ قتل ہوا ہے، روزے کی حالت میں، تسبیح وضو کی حالت میں قتل ہوا ہے۔ اور اس نے پتہ ہے آپ کو پاکستان کے نام آمدنی کی، یہ جو ہمدرد دواخانہ ہے، اس کی جتنی آمدنی ہوگی، اس کی جتنی جائیداد ہے، اس کی جو کچھ ہے پاکستان کے نام وقف ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سب سے زیادہ مشروب بکتا ہے وہ کون سا؟ روح افزا۔ یہ 1 منٹ میں 555 بوتلیں بنتی ہیں، 1 منٹ میں، اور بکتی ہیں 256 بک جاتی ہیں۔ اسی طرح چل رہا ہے، یہ پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ ہمارا واحد مشروب جو پوری دنیا میں جاتا ہے، خلیجی ممالک میں چلے جائے، کسی ملک میں چلے جائے، روح افزا ملے گا آپ کو۔ اس روح افزا کی آمدنی اس کے کہاں کہاں ہیں؟ کراچی میں بھی ہے اس کا کارخانہ، پشاور میں بھی ہے اس کا کارخانہ، لاہور میں بھی ہے اس کا کارخانہ، پنڈی میں بھی ہے اس کا، اور بھی کہیں کارخانے گئے، یہ دھڑا دھڑ بن رہی ہے اور بک رہی ہے۔ اس کی ساری آمدنی کہاں ہے؟ پاکستان کے وقف ہے۔ ہمدرد کی آمدنی کہاں ہے؟ پاکستان کے نام وقف ہے، ساری پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ یہ شخصیت کون ہے؟ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک بھائی آج بھی زندہ ہے انڈیا میں، حکیم عبدالحمید۔ وہ مودی کے شہر میں، مودی کے ملک میں، کفار کے ملک میں، یار ہندو جیسا بدترین دشمن مسلمان، اس ملک میں وہ زندہ ہے، اور وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا، روزے کی حالت میں تسبیح پڑھتا ہے، وہ اس کا بھائی یہاں مار دیا جاتا ہے۔ قاتل ملے ہیں؟ نہیں ملے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اسی وجہ سے کہ ٹک ٹاک کر قتل کی، اچھا وہ نعوذ باللہ، نہیں ایسا نہیں، غلط ہوا ہے، پکڑنا چاہیے، عبرت ناک سزا دینی چاہیے اس لڑکے کو، مرایات کو، کاکا کو، جس کو فیصلہ آباد میں 20 گھنٹے میں گرفتار کر لیا۔ تو ایک معصوم قتل یا ایک بڑا آدمی کا قتل، یہ برابر ہے؟ تو بڑے آدمی کے قاتل تو ابھی نہیں ملے۔ بنیور ٹاؤن کے بڑے بڑے علماء قتل ہو گئے، کوئی ایک قاتل ملا ہے؟ آسن علوم کے علماء قتل ہوئے، کیا ایک قاتل ملا ہے؟ بن نوریا کے علماء قتل ہو گئے، کوئی ایک قاتل ملا ہے؟ پشاور کے علماء قتل ہوئے، کوئی ایک قاتل ملا ہے؟ اسلام آباد کے علماء قتل ہوئے، کوئی ایک قاتل ملا ہے؟
لاہور کے علماء قتل ہوئے، کوئی ایک قاتل ملا ہے؟ اس کے علاوہ لمبی فہرست ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا بیان، کیوں نہیں ملا؟ یہ ہم علماء کی بھی کمزوری ہے۔ آپ تقسیم ہوں گے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ جمعیت کا ہے، یہ سپاہ کا ہے، یہ جہادی ہے، یہ غیر جہادی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ غیر تبلیغی ہے، یہ مدرسے کا ہے، یہ خانقاہ کا ہے، یہ اس شعبے کا۔ جب آپ تقسیم ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، تو آپ کے قاتل کو قیامت تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ بھائی اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوں گے تو توانا دیکھیے اس لڑکی کے لیے کتنا آواز اٹھ رہی ہے۔ 2 دن سے ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ثنا یوسف کا قتل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ کو اس کا قتل جائز ہو گیا، نہیں، اچھا اس قاتل کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، پورے پاکستان کے لیے مثال بنا دینی چاہیے۔ جیسے اس معصوم بچی کو جو یورپ میں رہتی تھی، پاکستان میں آئی تھی، لاہور میں جا رہی تھی، رات کو گاڑی خراب ہوئی، موٹر وے پر گاڑی خراب ہوئی تو موٹر وے سے باہر سے علاقے سے ایک بدبخت آیا تھا جس نے اس کی عزت کو لوٹا تھا، تو وہ گرفتار ہو گیا تھا نا۔ اس بچی کا، وہ شادی شدہ تھی، غیر شادی تھی، وہ یورپ میں رہتی تھی، پاکستان آئی ہوئی تھی، اور یہ بچی تھی، تو اس کا قاتل بھی گرفتار ہو گئے، اس بچی کے قاتل بھی گرفتار ہو گئے۔ اس کے قاتل تو یوں سمجھے تھے ہی نامعلوم، پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ رات کو انہوں نے غلط کام کیا، چونکہ گاڑی خراب ہوئی تھی، رات کو کھڑی تھی موٹر پہ لاہور کے راستے پر، لیکن اس کے قاتل مل گئے تھے۔ اس بچی کے قاتل 20 گھنٹوں میں، اس کے تو چلو کئی دن لگ گئے، اس کے تو 20 گھنٹوں میں مل گئے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مظفر گڑھ میں قتل ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی جگہوں پر قتل ہوتے ہیں، کراچی میں قتل ہوتے ہیں، قاتل مل جاتے ہیں لڑکیوں کے، عورتوں کے۔ مسلمان علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہی ہے، ان کے وارث ایسے لاوارث ہو گئے، ان قاتل کا آج تک نہیں ملا۔ تو ہماری بھی کمزوری ہے۔ میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک ہو جائیں۔ آپ چاہے جمعیت میں کام کرتے ہیں، آپ سپاہ میں کام کرتے ہیں، نظریات الگ رکھیں لیکن آپس میں رکھیں، لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ فرانس کا یہ کہہ سکتا ہے سیاستدان، انگلینڈ کا کہہ سکتا ہے لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ تو مسلمان کو تو ہے ہی میرے نبی کا امتی، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، ایک اسلام، اس کے ماننے والے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہیں۔ اور ہندو جن کے ہزاروں خدا ہیں، مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں ایک ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مثال دے سکتا ہوں میں، لیکن ہماری کمزوری ہے، ہم اسی طرح پٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ہمارے قاتل بھی نہیں ملیں گے۔ اور دوسری طرف معصوم سی بچی، اس کے قاتل اتنے گھنٹوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو واپس آتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، میرے دوست کے بیٹے کی شادی، انہوں نے اعلان کیا ہے 16 سال کی شادی، یہ غیر قانونی شادی ہے، چونکہ قانون بن چکا ہے۔ اب میں اپنے دوست کو درخواست کرتا ہوں، میں میسیج بھی کرتا ہوں، ان کو فون بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کروں گا ان سے جا کر کہ یہ شادی کریں۔ پیپل پارٹی کے ایم این اے ان کو بھی دعوت دیں، پیپل پارٹی کے ایم این اے سینیٹر ان کو بھی دعوت دیں، دوسری جماعتیں جس وقت سرگرمی سے بحث چل رہی ہے اس قانون کے مطابق، قانون پاس ہوتے تو بحث چلتی ہے اسمبلی میں، سینٹ میں، تو سینٹ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف اس بل کو ان کو وہ کریں، جمعیت علماء اسلام کو لیں، پلیٹ فارم پر بلائیں، جامعۃ رشید کی قیادت کو اکٹھا کریں، دارالعلوم کراچی کی قیادت کو اکٹھا کریں، اشرف المدار، بنوری ٹاؤن، بنوریا، فاروقیہ کی قیادت کو اکٹھا کریں، سارے پاکستان کے سیاستدان، سارے پاکستان کے علماء، سارے اکاب، اسی طرح اب وہ آوازیں اکٹھی کریں، وہ شخصیات اکٹھی کریں جو اس کے خلاف صحافت کے، مثلا جیسے حامد میر ہیں، منصور علی خان ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں، 16 سال کی شادی کروائیں، اس قانون کی خلاف ورزی کروائیں، اور قانون بنانے والوں کو بلوائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے اوپر ہے، شریعت اوپر ہے، اسلام اوپر ہے، اسلام حق دیتا ہے بلوغت، اور بلوغت کی عمر بچیوں کو کیا ہے 9 سال سے 15 سال، بلوغت کی عمر بچوں کو کیا ہے 12 سال سے 15 سال۔ تو آپ کو کس نے حق کہہ دیا؟ ہمارا آئین 73 کا آئین تو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے قانون کو شریعت کے تابع رکھا ہے، اور آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں ہو کر صدر آصف علی زرداری صاحب سندھ کی پیپل پارٹی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے 2014 سے قانون پاس کیا ہوا ہے خلاف سنت، خلاف آئین، خلاف اسلام، خلاف شریعت، اور صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی درخواست کروں اس کے خلاف، قرآن کے خلاف کیسے آپ نے سائن کر دیے، شریعت کے خلاف کیسے آپ نے سائن کر دیے۔ ہاں جہاں خرابیاں ہیں، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں جس معاشرے میں، وہاں سزا دیں،
بھی عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے اس کو سزا دے جو استحصال کر رہا ہے، عورتوں کو ناحق ظلم کیا جاتا ہے سزا دے ادھر. یہ قانون بنائے کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ یہ ہوگا، زیادتی کرنے والے استحصال کرنے والے کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن شادی اس میں کیسے یہ تو غیروں کا قانون ہے، یہ تو غیر مسلم کا قانون ہے. یہ تو لارڈ میکالے کا کزن تھا، اس نے یہ بل پاس کروایا تھا کہ شادی اس عمر میں ہونی چاہیے. انگریز کا قانون ہے. انگریز کا کیا تعلق شریعت سے، اسلام سے؟ صدر آصف علی زرداری صاحب، پیپل پارٹی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ خالے کے آئین کے 1973 کے، آپ اس 1973 کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، آپ شریعت کا مرنا بھی تو ہے نا، اللہ کے آگے کھڑا بھی تو ہونا ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اب کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ آپ کیسے جائیں گے منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ خلاف آئین پاس کر کے آپ سائن کر کے آپ چلے گئے؟ مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے رسول سے واسطہ بھی پڑے گا. ذوالفقار علی بھٹو سے نہیں ملنا آپ نے. میں آصف زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملوں گا، میں ان کو کہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا، اور کہیں گے ویل ڈن، شاباش. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ ایسے 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 ایسے، کہ انہوں نے جو کام کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، پوری دنیا اسلامی بلاک بنائے، اکٹھا کیا، لاہور میں بلائے 74 میں، اور یہ اسلامی بم کا خالق وہی اکیلا ہے. 1973 کا آئین اس میں اکیلا ہے، بہت ساری چیزیں خصوصیات میں وہ اکیلا ہے ذوالفقار علی بھٹو. اسی کی جماعت، اسی کے قانون بنائے ہو کے خلاف سنت کام کر رہی ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیٹے کہ میں درخواست کرتا ہوں اپنے دوست کو، شادی کریں 16 سال میں، اور پھر ان شخصیات کو بلائیں، میڈیا کو بلائیں. آپ خود میڈیا میں ہیں، اس میں ٹاپ کے جو میڈیا ہیں، اس میں جیو ہیں، ان کو بلائیں، ایکسپریس ہے ان کو بلائیں، اس میں سما ہیں ان کو بلائیں، اس میں جی ٹی وی ہے ان کو بلائیں، اس میں جو بنیادی بڑے بڑے چینل ہیں ان کو بلائیں، اور پھر ان کے سامنے یہ رکھیں کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے شادی کے بارے میں، اور پیپل پارٹی نے یہ بل پاس کیا، اور پیپل پارٹی ہی خالق ہے اس قانون کی 1973 کی، اور قرارداد مقاصد اس میں شامل ہیں. اور یہ حصہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بل پاس نہیں ہوگا، نہ کوئی شک پاس ہو سکتی ہے، نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا ایشو کینسل بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑا ایشو واپس بھی ہو سکتا ہے، خلاف سنت کام پھر لگے ہاتھوں. اسی کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب جہاں شادی کریں وہاں یہ معاملہ بھی ساتھ اٹھائیں. سپریم کورٹ کہ ہم ان کو بھی دعوت دیں، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی بتائیں. تو یہ جو آپ وہ کر دیتے ہیں، لڑکی اکیلی بیوی آتی ہے اور اس کو آپ کھلا دیتے ہیں، یہ بھی خلاف شریعت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی وہ ہے خلاف ورزی ہے. اور لگے ہاتھوں اسی طرح کے کچھ معاملات ہیں ان کو ایشو کریں. 16 سال کی عمر میں شادی کریں، ان ساری شخصیات کو دعوت دیں، میڈیا کو دعوت دیں، اس کے سامنے ہائی لائٹ کر کے. یقیناً یہ ایک دن کا کام ہے. یہی بل جو پاس ہوا ہے یہی ختم ہو جائے گا، یہی وہ ہو جائے گا، نہ صرف واپس ہوگا ختم ہوگا بلکہ اس ضمن میں بہت ساری جو تمرین میں ہوئی خلاف سنت خلاف آئین، جس طرح خلا کا عدالت فیصلہ دیتی ہے. شریعت کہتے ہیں خلا لڑکی اور لڑکا میاں بیوی دونوں راضی ہوں گے تو خلا ہوگا، اور ہماری عدالتیں ہمارے ججز قانون پاس کر دیا، صاحب مجبور ہیں بیچارے قانون کی پابندی کے. تو عورت آتی ہے، شوہر کو پتہ نہیں چلتا، خلا دے دیتے ہیں، اور یہ اسی نکاح میں تو دوسرے نکاح کر لیتے، وہ تو زنا ہے. تو یہ معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، امن نہیں آ رہا، ترقی نہیں کر رہا. تو نہ ترقی کرنے امن نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. جس معاشرے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہر سطح پر ہو رہی ہو وہاں برکت نہیں آتی، وہاں نوسعت ہوتی ہے. مجھے امید ہے ہمارا معاشرہ اس پر نہ صرف آواز اٹھائے گا، اکٹھا کھڑا ہوگا، بلکہ ان دونوں معاملات کو لے کر اس میں اصلاحات اور تربیت کرے گا.